وادی چھچ کی سرسبز و شاداب سرزمین پر واقع گاؤں جلالیہ کا ایک ایسا باوقار اور علمی گھرانہ جہاں نسل در نسل علم و تقوی کی خوشبو رچی بسی تھی۔ یہاں علم شعار تھا، تقوی زیور تھا اور حلم طرز زندگی۔ اسی پاکیزہ ماحول میں ایک ایسا چراغ روشن ہوا جو بعد ازاں پورے علاقے کے لیے ہدایت و روشنی کا مینار بن گیا۔ اس پھول کی رگ و جام علم کی مٹھاس طہارت نفس اور للہیت کی مہک رچی ہوئی تھی۔ ان کے اسلاف نے دیوبند کے چشمے فیض سے سیرابی پائی اور پھر وہی نور منتقل ہوتا ہوا جلالیہ کے ایک سادہ سے مکان میں پوری تابانی کے ساتھ فروزہ ہوا۔ سہارنپور اور دیوبند کے حلقہائے درس میں بیٹھ کر حدیث کے بحر بے قرار سے سیرابی حاصل کی اور محدثین وقت کی صحبت میں رہ کر علم نبوی کا نور اپنے سینے میں اتارا، جسے بعد ازاں سینکڑوں دلوں تک منتقل کیا۔ کلکتہ جیسے مشہور شہر میں علم و عرفان کے گلشن آباد کیے اور جب چھچ کی سرزمین پر واپس آئے تو حدیث، فقہ اور روحانیت کی ایسی خوشبو پھیلائی کہ دل بے اختیار ان کی جانب مائل ہونے لگے۔ ان کی گفتگو علم سے پر زبان، ذکر سے تر، نگاہ خشیت سے لبریز اور ہر عمل اخلاص کا مظہر تھا۔ ہو تو رخصت ہو گئے مگر ان کا فیض، ان کی خوشبو، ان کا علم آج بھی زندہ ہے۔ مٹی آج بھی گواہی دیتی ہے کہ یہاں ایک ایسا چراغ جلا تھا جس کی روشنی آج بھی دلوں کو منور کر رہی ہے۔ علاقہ چھچ کی انہی روشن شخصیات میں ایک نام شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالغنی جلالوی رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں اس عظیم عالم دین کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالغنی جلالوی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ضلع اٹک کی سرسبز و شاداب وادی چھچ کے گاؤں جلالیہ میں ہوئی۔ تاریخ ولادت کے حوالے سے بعض روایات 1902 عیسوی اور بعض 1907 عیسوی کو بیان کرتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ قریش نسل تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر علم و دیانت سے لبریز تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا سعد الدین رحمت اللہ علیہ اور دادا محترم حضرت مولانا سراج الدین رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے جید علماء میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ حضرت مولانا سعد الدین رحمت اللہ علیہ کا شمار دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی علماء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے علمی تشنگی مختلف علاقوں میں بجھائی اور دور حدیث کی تکمیل محدث کبیر حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے کی۔ فراغت کے بعد اپنے گاؤں جلالیہ میں دینی خدمات کا آغاز فرمایا اور اپنے علم و عمل سے علاقے میں بڑے مولوی صاحب کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے زیر تربیت علاقہ چھچ کے اکثر علماء نے علم حاصل کیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالغنی جلالوی رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی گھرانے میں حاصل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے علاقہ چھچ کے معروف اساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحنان کامل پوری مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ گاؤں تاجک اور حضرت مولانا صدر الدین رحمت اللہ علیہ گاؤں شنکا والے سے بھی فیض حاصل کیا۔ اعلیٰ تعلیم کی طلب نے آپ رحمت اللہ علیہ کو 1929 عیسوی میں ہندوستان کی طرف سفر پر آمادہ کیا۔ ابتدا میں دارالعلوم دیوبند پہنچے مگر داخلہ نہ ملنے پر جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور میں 1 سال تعلیم حاصل کی۔ پھر 1930 عیسوی میں دوبارہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور 4 سال مسلسل علم کی روشنی سے منور ہوتے رہے۔ دارالعلوم دیوبند میں آپ رحمت اللہ علیہ کا قیام دار جدید کے کمرہ نمبر 3 میں تھا۔ یہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے دور حدیث کی تکمیل کی اور 1933 عیسوی میں سند فراغت حاصل کی۔ اسی دوران حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف بھی پایا۔
فراغت کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے مشہور شہر کلکتہ میں ایک مدرسے میں تدریس کا آغاز فرمایا اور وہاں مسلسل 8 سال دین کے گلشن کو سیراب کرتے رہے۔ اس کے بعد 1941 عیسوی میں سرزمین لاہور پر قدم رکھا اور عظیم ادارہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں تدریسی خدمات انجام دینے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کچھ مدت کے بعد کراچی تشریف لے گئے، جہاں مشہور دینی ادارہ مدرسہ مظہر العلوم کھڈا کراچی میں تقریباً 30 سال تک درس حدیث دیتے رہے۔ بعد ازاں آپ رحمت اللہ علیہ اپنے آبائی علاقے وادی چھچ کے گاؤں جلالیہ تشریف لائے اور یہاں مدرسہ جامعہ اسلامیہ سعدیہ کی بنیاد رکھی اور درس حدیث کا آغاز فرمایا۔ یہاں بھی دور دور سے تشنگان علم حاضر ہوتے، دینی تعلیم حاصل کرتے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے علمی فیض سے سیراب ہوتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، جو آج دنیا کے مختلف خطوں میں دینی خدمات میں مصروف عمل ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم سے جاری کی گئی سند اجازت کو عصر حاضر میں برصغیر کی ایک عظیم ترین سند شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا سعد الدین رحمت اللہ علیہ کی علمی روشنی سے دور دور کے علماء و طلباء فیضیاب ہوتے رہے۔ تقریباً 1 صدی سے زائد عرصے پر محیط ان کے فیض علم نے علاقہ چھچ میں دین کی شمع روشن کی۔ دور دور سے تشنگان علم آپ کی خدمت میں آتے، سند اجازت حاصل کرتے اور جلالیہ کا ہر گوشہ آپ رحمت اللہ علیہ کی مہمان نوازی اور علمی رفت کا گواہ بنتا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الغنی جلالوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی آخری 2 دہائیوں میں ضعف و نکاہت کا شکار رہے۔ مرض کی شدت کے باوجود آپ رحمت اللہ علیہ ڈاکٹروں کو بھی نصیحت فرماتے کہ نماز کی پابندی لازم ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ ایمان افروز اسلوب آخری سانسوں تک قائم رہا۔ 16 مئی 2007 بروز بدھ آپ رحمت اللہ علیہ کی طبیعت نازک ہو گئی۔ آخری لمحات میں بھی دینی اداروں کے لیے مالی عطیات بھیجنے کی وصیت فرمائی۔ اگلے کچھ روز تک طبیعت ناساز رہی اور 26 مئی 2007 بروز ہفتہ نماز مغرب سے قبل اپنے رب کریم کے حضور پیش ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات کی خبر چاہنے والوں پر بجلی بن کر گری اور اگلے روز 27 مئی 2007 بروز اتوار آپ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جلالیہ کے وسیع میدان میں ہوا، جسے آپ رحمت اللہ علیہ کے رفیق خاص اور حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ماموں حضرت مولانا عبد الحنان رحمت اللہ علیہ ساکنہ جہانگیرہ نے پڑھایا۔ کہا جاتا ہے کہ جلالیہ کی تاریخ نے اتنا بڑا جنازہ کبھی نہ دیکھا تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو گاؤں جلالیہ ہی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ یقیناً حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الغنی جلالوی رحمت اللہ علیہ کا نام علم و تقوی اور خدمت دین کی تابندہ مثال بن کر رہتی دنیا تک روشن رہے گا۔ دعا ہے رب کریم ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے فیض کو امت کے حق میں جاری و قبول بنائے اور ہمیں بھی علم و عمل کا چراغ بنائے۔ آمین ثم آمین۔